السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو۔ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے بھائی۔ ایک حمد باری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ غم کے ماروں کا حاجت روا کون ہے، غم کے ماروں کا حاجت روا کون ہے، تو احد تجھ سا کوئی خدا کون ہے، باعث پیروی اور رضا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، ناتواں جان ہے ہم تو نادان ہے، تیری مخلوق ہے ہم تو انسان ہے، ناتواں جان ہے ہم تو نادان ہے، تیری مخلوق ہے ہم تو انسان ہے، اپنی ہر ایک خطا پر پشیمان ہے، اپنی ہر ایک خطا پر پشیمان ہے، تجھ سا اللہ مشکل کشا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے قاری صاحب۔ ماروں کا حاجت روا کون ہے، تو احد تجھ سا کوئی خدا کون ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ ساری مخلوق تابع تیرے ہے، سبحان اللہ۔ بن گیا کل جہاں تو نے جب کل سبحان کہا، اللہ۔ ساری مخلوق تابع تیرے ہے خدا، بن گیا کل جہاں تو نے جب کل کہا، میری شہرگ سے نزدیک تو ہے بے شک، بے خدا، شک۔ میری شہرگ سے نزدیک تو ہے خدا، تجھ سے پیوست سب ہے جدا کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ غم کے ماروں کا حاجت روا کون ہے، تو احد تجھ سا کوئی خدا کون ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ نعت خواہ ہوں یا شاعر ہوں وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھوایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے سنیں گے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، اور ایسے قبیلے سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جہاں کے غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ ایک مدینے میں دعا مانگی سبحان اللہ۔ ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی سبحان اللہ۔ ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے عطا مانگی ہے، بہت اچھے۔ مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے قاری صاحب۔
حضرت صحابہ کا کیسا جذبہ تھا، جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی جان کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے۔ جی جی، میں 4 شعر جو ہے تو عرض کرتا ہوں سماعت۔ ارشاد ارشاد۔ ادھر کا محلہ جس طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ بول رہا ہے، ادھر کا محلہ بھی بولتے رہیں تو انشاءاللہ اور ماحول بنے گا۔ جی حضرت آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ قاری وسیم صاحب فرما رہے ہیں کہ ادھر کی نئی آبادی ہے، نئی آبادی میں زیادہ جنون ہوتا ہے۔ آپ قاری صاحب نے جو اتنی محنت کی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، آپ اس کا ضرور ان کو صلہ دیں اور آپ زوردار سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، ابھی تک صرف ایک چیز ایسی باقی ہے جس پر نہ کوئی GST لگی نہ فتویٰ لگا ہے، وہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ہے، تو آپ اس کا استعمال کریں، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ بھی ہو جاوے، اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں۔ جی قاری صاحب ارشاد۔ میں پڑھتا ہوں سماعت۔ ارشاد۔ امت پہ مصطفیٰ کی احسان کر دیا، احسان کر دیا، احسان کر دیا، امت پہ مصطفیٰ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ امت پہ مصطفیٰ کی احسان کر دیا، احسان کر دیا، رب نے عمر کو صاحب ایمان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی نعرہ تکبیر۔ جب حضرت اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت اچھا پڑھے کاشف صاحب، آپ ارشاد۔ ہوگی نماز آج سے کعبہ میں دشمنوں، کعبہ میں دشمنوں، کعبہ میں دشمنوں، ہوگی نماز کعبہ میں دشمنوں، بہت اچھے۔ ہوگی نماز کعبہ میں دشمنوں، کعبہ میں دشمنوں، حضرت 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 عمر نے کھل کے یہ اعلان کر دیا، سبحان اللہ، حضرت عمر نے کھل کے یہ اعلان کر دیا، امت پہ مصطفیٰ کی یہ احسان کر دیا، رب نے عمر کو صاحب ایمان کر دیا۔ اور دو اشعار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو آج ملک بھر میں حالات چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی آپ لوگ قاری صاحب سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں اور آپ کے محبت کے نذرانے آپ پیش کر رہے ہیں اور آپ علماء تک پہنچا رہے ہیں، جب آپ کے لیے راستہ پورا سمرودھ۔ جی قاری صاحب۔ اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، سبحان اللہ، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پار بلاؤں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے قاری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بہت اچھے قاری صاحب، بہت اچھے، ارشاد ارشاد۔ دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، اور کتنا پیارا مصرع ہے، سماعت فرمائے۔ جی ارشاد۔ ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا، ہر بار کا جھگڑا، ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا، ہر بار کا جھگڑا،
پار سے اس پار سے اس پار بلاؤں کیا عمر کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، پار سے اس پار بلاؤں کیا عمر کو، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، کاشف صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہتے رہیے۔ پار بلاؤں کیا عمر کو۔ حضرت عمر کون ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ حمایت میں جن کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ اور علماء اکرام کے حوالے سے یہ شعر پڑھوں گا کہ محشر کے میدان میں بھی آقا کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، وہاں پر بھی آقا کی خدمت میں حاضر رہیں گے، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے، کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہیں، کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہیں۔ جی ارشاد قاری صاحب۔ ایک مکمل نعت پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ارشاد۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی۔ نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حشر میں صورت محمد کی، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے اے محمد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی۔ یہاں پہ اسٹیج پہ علماء کرام بھی ہیں، ان کے ادب میں ایک نعت پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت آپ توجہ چاہتا ہوں، عوام بھی متوجہ رہیں۔ جی ارشاد قاری صاحب۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، سبحان اللہ۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلند اپنا نصیب دیکھا، کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا، کھڑے تھے سبھی ادب سے، امیر دیکھا غریب دیکھا، نہ کوئی مسلک نہ کوئی
القا نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا پڑھا جو میں نے درود ان پر بلند اپنا نصیب دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ آپ لوگ اس طرح خاموشی کا ثبوت نہ دیں آج رات بیٹھے ہیں تو آج صرف ذکر حبیب خدا ہوگا انشاءاللہ کریں گے نا سب اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے اس لیے کہ قاری صاحب آپ کو بہت اچھے اچھے کلام سنائیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے بہت سارے نعت خواہ ہمارے درمیان میں ہیں ایک مرتبہ مجمع کو تازگی بخشتے ہوئے ایک مرتبہ زوردار نعرے سے استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر دیکھیے ایک بات میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شعر سمجھ میں آئے اس پر سبحان اللہ کہنا ہے اس پر کیا کہنا ہے اور جو نہیں سمجھ پہ آئے جو نہ سمجھ میں آئے اس میں زور سے سبحان اللہ کہنا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے کہ شعر ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب اس کا مفہوم بہت اچھا ہوگا ہماری عقل سے زیادہ اگر ہمارے عقل سے زیادہ بڑا شعر ہے تو اس کا مطلب شعر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ اور نہیں سمجھ میں آیا تو ذرا زیادہ زور سے سبحان اللہ سمجھ میں آیا آپ سب کے سمجھ میں آیا سب کے ہاں جی قاری صاحب ارشاد چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ میرے سرکار طیبہ میں میرے غمخوار طیبہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ سبحان اللہ اترتے ہیں جہاں پر نور کے انبار طیبہ میں سبحان اللہ اترتے ہیں جہاں پر نور کے انبار طیبہ میں ہے وہ روزہ ہے وہ روزہ ہے وہ گنبد ہے وہ مینار طیبہ میں ہے وہ روزہ ہے وہ گنبد ہے وہ مینار طیبہ میں اسرار صاحب آپ کی خاص توجہ چاہوں گا شاعر فرماتا ہے جی ارشاد کوئی رستہ بنا دے اے خدا تو ان سے ملنے کوئی رستہ بنا دے تو خدا ان سے ملنے کا کوئی رستہ بنا دے خدا تو ان سے ملنے کا کوئی رستہ بنا دے خدا تو ان سے ملنے کا میں ہوں اس پار بھارت میں وہ ہے اس پار طیبہ میں میں ہوں اس پار بھارت میں وہ ہے اس پار طیبہ میں اور اسرار بھائی جی ملا ہے ہم کو قاسم سے یہ جذبہ عشق احمد کا قاسم سے ہم کو جذبہ عشق احمد کا ملا ہے ہم کو قاسم سے یہ جذبہ عشق احمد کا چلے ہیں ننگے پاؤں چلے ہیں ننگے پاؤں عاشق سرکار
سبحان اللہ، سبحان چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ اور شاعر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس شعر کے اندر کہتا ہے، جب میں یہ شعر پڑھوں گا تو آپ بھی اس خواہش کا یہ تو خواہش مند ہوں گے کہ کاش میری بھی یہ خواہش ہو، جی جی کاش میری بھی یہ خواہش ہو کہ میں مدینہ اور مکہ کے اندر کچھ وقت گزاروں۔ جی بے شک۔ شاعر فرماتا ہے کہ انس ایک دن گزاروں مسجد نبوی میں روزے سے۔ آمین آمین آمین۔ کیا شعر کہاں ہے کاشف صاحب؟ انس ایک دن گزاروں مسجد نبوی میں روزے سے، انس ایک دن گزاروں مسجد نبوی میں روزے سے، کروں اجوا کھجوروں سے، کروں افطار طیبہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کروں افطار طیبہ میں، کروں افطار طیبہ میں، شام کعبے کی مدینے کی سحر مانگے ہیں، آہا، کتنے شام کعبے۔ پاکیزہ نظارے یہ نظر مانگے ہیں، مفلسی راہ میں دیوار بنی بیٹھی ہے، ہم ہے کہ مدینے کا سفر مانگے سبحان ہیں، اللہ۔ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ، ماشاء کہ اللہ۔ جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں، کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ، جو بھی سرکار کی سنت میں ڈھلا ہوتا ہے بس وہی عاشق محبوب خدا ہوتا ہے، نہیں دنیا کی محبت نہ شہنشاہی ہے، جو محمد کی غلامی میں مزہ ہوتا ہے، چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ چلو طیبہ، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔